الحمدللہ آج میں ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں اور وہ ہے حافظ القرآن کی فضیلت۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسانوں میں شامل ہوتا ہے۔ Today I am here to speak about Ramadan. Ramadan is the 9th month of Islamic lunar calendar. It is the month to spend every moment in the remembrance of Allah. Ramadan is the month of fasting, prayers and spiritual reflection. Dear students, fasting is one of Islam's 5 pillars. Allah says in Quran Kareem, O believers, you must fast in order to gain self-control. You are prescribed to fast for the specific numbers of days. May this month of Ramadan bless us the spirit of compassion, unity and spiritual growth. Ameen. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے میں پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ صاحب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رمضان المبارک۔ حدیث مبارک میں آتا ہے رمضان ایک شہر اللہ ہے، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے۔ رمضان دوسرے مہینوں میں سے ممتاز اور جدا ہے۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے۔ مبارک ہو مومنو، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی برسات اور نعمتوں کی خوشیاں ملتی ہیں۔ اس مہینے میں جنوں اور شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ فرق نہیں پڑتا کسی موسم کا رمضان کے آگے، فرق نہیں پڑتا کسی موسم کا رمضان کے آگے۔ ہار جائے گی گرمی بھی روزے داروں کے ایمان کے آگے۔ ہر گھڑی لبوں پر ہو ذکر الہی، ہر گھڑی لبوں پر ہو ذکر الہی، رمضان میں ملتی ہے جنت کی راہی۔ یہ مہینہ سے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل و دماغ کو پاکیزگی عطا کرنے، اعمال کو نکھارنے، صبر و شکر کا عملی درس حاصل کرنے اور اللہ کی قربت پانے کا حسین موقع ہے۔ اس ماہ میں قرآن کی تلاوت سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ذکر و اذکار کی خوشبو سے فضائیں مہک اٹھتی ہیں اور سجدوں کی رونق سے زمین و آسمان گواہی دیتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو چکا ہے۔ یہی وہ مقدس لمحے ہوتے ہیں جب ہر نیک عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ہر آنکھ خوشگوار ہو کر مغفرت طلب کرتی ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں برکتوں کا سفر اور مغفرت کی بشارت ہے جو ہمیں صبر، تقوی، انصاری اور محبت سے سکھاتا ہے۔ اہل ایمان، رمضان کا چمکتا ہوا یہ مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو تقوی، ہمدردی اور پرہیزگاری سے سجا لے۔ یہ موقع ہے اپنے دلوں کو بدلنے کا، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کا اور اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ اللہ ہمیں اس رمضان المبارک کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ نہیں بلکہ رحمتوں کی برسات ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے رحمت ساتھ لاتا ہے، ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، تقوی اور محبت کا درس دیتا ہے۔ صبح سحری کا لطف، دن بھر کی بھوک پیاس، شام کو افطار کی خوشی اور رات کی تراویح ہمیں ایک نئی روحانی طاقت دیتے ہیں۔ سوچو اگر ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہو تو کیا ہم اس رات کو ضائع کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں شب قدر کی بات کر رہی ہوں، وہ رات جب فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے مانگو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ یہ مہینہ ہمیں دوسروں کے درد کا احساس دلاتا ہے، اسی لیے زکوٰۃ اور صدقے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ہو لب پہ ذکر الہی، ہو لب پہ ذکر الہی، نظر میں ہو روزے داروں کا نور۔ یہ مہینہ ہے برکتوں کا، اسے گزارو سجدوں میں بھرپور۔ بلا شبہ سحری میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے
رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے کاش رمضان ہو اور ماں ساتھ ہو اور عمرہ کروں یہی ارمان ہے کاش رمضان ہو اور ماں ساتھ ہو اور عمرہ کروں یہی ارمان ہے اس میں روزہ بھی ہے اور تراویح بھی ہے اس میں نازل ہوا دیکھو قرآن ہے اس میں روزہ بھی ہے اور تراویح بھی ہے اس میں نازل ہوا دیکھو قرآن ہے انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گی رمضان میں نمازیں پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گی رمضان میں انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گی رمضان میں نمازیں پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گی رمضان میں اللہ کا احسان ہے عطا کیا رمضان ہے شکر مولا کرتے رہنا مومن کی پہچان ہے سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں جب کھولو قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی الو ربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی لرز اٹھوں گی میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری مجھے بھی موت آنی ہے مگر میں اس سے غافل تھی میرا جیون بھی فانی ہے مگر میں اس سے غافل تھی کفن بازار میں آ بھی چکا لیکن میں غافل تھی میری میت کا تختہ بھی بنا لیکن میں غافل تھی خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی لرز اٹھوں گی میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری سحر
ہو گئی ہے، وہ دیکھو اذان فجر ہو گئی ہے، یہ بستر یہ تکیہ یہ گدوں پہ سونا، نہ جانے یہ کس کی نظر ہو گئی ہے، بتا خواب غفلت میں سوئے گا کب تک، تیرے دشمنوں کو خبر ہو گئی ہے، اٹھو سونے والوں سحر ہو گئی ہے، وہ دیکھو اذان فجر ہو گئی ہے، چلو سوئے مسجد عبادت کریں گے، تیری نیند اب بے اثر ہو گئی ہے۔